الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر صدق الله العظيم. حضرات علماء کرام، صدر باوقار حضرات حکم اور حاضرین اجلاس، آج کی اس مسابقہ خطابت کے اجلاس میں میری تقریر کا موضوع ہے نماز کیوں. میں آج کی اس محفل میں صرف ایک سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں، اور وہی سوال میری آج کی گفتگو کا موضوع بھی ہے. وہ سوال یہ ہے کہ ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں. میرے پاس اس سوال کے کئی جوابات ہیں. میں وقت کی قلت کے پیش نظر انتہائی اختصار کے ساتھ جواب عرض کرتا ہوں کہ ہم نماز اس لیے پڑھتے ہیں کیونکہ نماز ایک اہم ترین عبادت ہے اور ہماری تخلیق کا مقصد یہ عبادت ہے. ہم نماز اس لیے پڑھتے ہیں کیونکہ نماز کا حکم اس عظیم ذات نے دیا ہے جو ہمارا سب سے بڑا محسن ہے، اور محسن کا یہ شکر ادا کرنا انسانی فطرت ہے. ہم نماز اس لیے پڑھتے ہیں کیونکہ روحانی زندگی کے لیے نماز کی پابندی ضروری ہے. جیسے مادی اور جسمانی زندگی میں کوئی شخص عقل و شرب کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، اسی طرح دل اور روح کی زندگی نماز سے وابستہ ہے. جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کے دل پتھر، ان کی روحیں مردہ ہو چکی ہے. مجھے تو حیرت ہے کہ ان پر ماتم کیوں نہیں کیا جاتا، ان کا سوگ کیوں نہیں منایا جاتا. ہم نماز اس لیے پڑھتے ہیں کیونکہ ہم رب کائنات کے بندے ہیں. دنیا کا کوئی بھی غلام اپنے چھوٹے سے چھوٹے آقا کی نافرمانی کرنے کی جرأت نہیں کر سکتی، تو ہم اپنے اتنے بڑے آقا کی نافرمانی کر سکتے. آقا بھی ایسا کہ اس کے جیسا کوئی دوسرا آقا نہیں، جس کے احسانات اور نعمتوں میں بال بال ذکر ہوا ہے. جس آقا نے ہمیں 700 مرتبہ نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے. تعجب کی بات ہے کہ معمولی تھانے دار کی بات کو ٹالنے کی ہم جرأت نہیں کر سکتے. کسی ادنا سے ادنا وزیر کا حکم ہم سرکا بھی نہیں کر سکتے. تو کائنات کا خالق، عالمین کا پروردگار، مولا حیات کا مالک، محمد حقیقی ہمیں 700 سے زائد مرتبہ نماز کا حکم دیتا ہے، مگر ہمارے کانوں پر جوں تک نہیں رہی. ہمارے لیے یہ شرم کی بات ہے کہ کائنات کی ہر مخلوق اپنے اپنے انداز میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی ہے. پہاڑوں کا قعود عبادت ہے، درختوں کا قیام عبادت ہے، چوپائیوں کا رکوع عبادت ہے، سورج کا طلوع و غروب عبادت ہے، کیڑوں مکوڑوں کا سجود عبادت ہے، پرندوں کا صبح گاہی نغمہ عبادت ہے، ہواؤں کا لہریں، سمندر کی تراکم عبادت ہے. غرض یہ ہے کہ کائنات کی ہر مخلوق اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی ہے. اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. جب ہر مخلوق عبادت کرتی ہے تو اے اشرف المخلوقات، تم عبادت کیوں نہیں کرتے؟ جبکہ تمہاری ہی عبادت ایسی ہے کہ اس میں پہاڑوں کا قعود بھی ہے، درختوں کا قیام بھی ہے، چوپائیوں کا رکوع بھی ہے، اور حشرات کا سجود بھی ہے. بلکہ نماز میں دین کے سارے ارکان جمع ہو گئے ہیں. اس میں روزہ بھی ہے کیونکہ نماز میں ہم کچھ کھا بھی نہیں سکتے. اس میں زکات بھی ہے کیونکہ نماز کے لباس وغیرہ پر مال خرچ ہوتا ہے. اس میں حج کی خوشبو ہے کیونکہ رب کعبہ سے مناجات ہوتی ہے. اس میں جہاد مع النفس بھی ہے جسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد اکبر قرار دیا ہے. ہم نماز اس لیے پڑھتے ہیں کیونکہ ہم نے کلمہ طیبہ پڑھ رکھا ہے، اور کلمہ طیبہ میں بندگی کا اقرار ہے، جبکہ نماز میں بندگی کا اظہار ہے. اور اللہ تعالیٰ کے کامل بندہ بننے کے لیے اقرار بھی ضروری ہے اور اظہار بھی ضروری ہے. یہ کیسی عجیب بات ہے کہ ہم زبان سے مومن ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن عمل سارا کا سارا ایمان کے خلاف ہو. ہم نماز اس لیے پڑھتے ہیں کیونکہ نماز قبر کی ظلمت کا چراغ ہے، نماز آخرت کا توشہ ہے، نماز حشر و نشر کا ساتھی ہے، نماز رضائے
اللہ کے بندو، اگر تم فواحش اور منکرات سے بچنا چاہتے ہو تو نماز کی پابندی کرو. اگر اللہ تعالیٰ کی رضا محبت چاہتے ہو تو نماز پڑھو. اگر احسان سناز اور باغرت ہو تو نماز کو کبھی نہ چھوڑو. اگر تمہیں قلبی سکون کی تلاش ہے تو نماز کو اپنی عبادت بنا لو. اگر تمہیں مرنے اور آخرت کی زندگی پر یقین ہے تو نماز کو دائمی معمول بنا لو. اگر تم اپنے اولاد کو نیک دیکھنا چاہتے ہو، اپنی زندگی میں، اپنے کاروبار میں، اپنے گھروں میں برکتوں کا ظہور دیکھنا چاہتے ہو تو نماز کو سینے سے لگا لے. بس انہی چند باتوں میں اپنا تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں. وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. مدرسہ عربیہ جامعہ عربیہ مفتاح العلوم، جامعہ عربیہ مفتاح العلوم.